بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس شارٹ نوٹس پہ آپ سب کی آمد کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آج کی اس پریس کانفرنس کے 2-3 اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب کے سامنے اور آپ کے توسط سے عوام پاکستان کو پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کی آمد جس انداز میں ہوئی اور جو ٹریٹمنٹ ان کو عدالت کی طرف سے دی گئی، یہ اس کی نظیر ہمارے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ملتی ہے۔ یہ ضرور پایا جاتا ہے قانون کی کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص ملزم قرار دیا جائے اور وہ تاخیر سے آئے تو، اور جس شخص کے ابھی تک ٹرائل نہ ہوئے ہو، وہ اس شخص کو جو ہے پروٹیکشن بیل ماضی میں دی گئی ہیں، لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو سزا ہوئی ہو 2 کیسز میں، جس کی اپیل خارج ہو، جو 426 کے تحت سزا معطل کروا کے 4 ہفتے کی بانڈ دے کے بھاگا ہو، اور جب یہ 4 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ضمانت کے بانڈ کو جو ہے فورفیٹ کروایا، اس کو جمپ اوور کیا، آپ نے ضمانت کے شرائط وائلیٹ کیے، آپ نے قصداً آپ یہاں دبئی بھی آتے رہے، سعودی عرب بھی آتے رہے، دنیا بھر میں گھومتے رہے، لیکن پاکستان آنے کا آپ نے نہیں سوچا۔ اس معزز عدالت ہائی کورٹ اسلام آباد کے احکامات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی، اور یوں اپنے اندازے سے، اپنے طریقے سے آپ نے خود ہی ٹائم چن لیا، اور ٹائم چننے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں بھی تو میں کنوکٹ یعنی مجرم ہونے کے باوجود بھی میرا شاندار استقبال ہو، اور اس شاندار استقبال کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے وقت پہ پاکستان میں آ کے عدالت میں پیش ہوں۔ اور یوں جو اس کی درخواست آئی تو کسی کنوکٹ کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس طرح کی ریلیف جو ہیں وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور جس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل میں 2-3 دفعہ کہا تھا کہ یہ ان کی آمد اور ان کو جو ٹریٹمنٹ عدالتوں سے ملے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیر سماعت ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں، جو یارڈ سٹک ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا جو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ اس سے قطعاً مختلف ہیں جو ٹریٹمنٹ نواز شریف کو دی گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے لیٹر جاری کیے ہیں کہ جی ان پہ 2 جہاز پول گرائیں گے، اور تمام سرکاری آفیشلز جو ہیں وہ اس کوشش میں سرگرداں ہیں کہ نواز شریف کی آمد اور مینار پاکستان پہ PMLN کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہیں گاڑیاں ارینج کر کے لوگوں کو پنڈال تک پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا ان کی جب لندن سے روانگی ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مجرم اشتہاری کو اس طرح لندن سے روانگی کے وقت کوئی آفیشل پروٹوکول نہیں ملا ہے۔ اب آنے سے قبل ہی مین سٹریم میڈیا پہ ان کے پرائم منسٹر کے اشتہار چل رہے ہیں، اور یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کے لیے اس کی خلاف ورزی ہے۔ لگتا یہ ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک بن چکے ہیں، اور یہ تمام کوششیں، تمام امپریشنز ہونے والے الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ
بننے نہیں دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل متعدد دفعہ ویڈیو پیغامات میں کہا تھا کہ یہ شرائط طے پائی گئی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مجھے جیل میں قید کیا جا چکا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو ان کے کیسز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں۔ تو لہذا عدلیہ سے، خصوصاً سپیریئر عدلیہ سے میں دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ نظامی انصاف میں وکلاء بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اگر عدالتوں کے امپارشیلٹی پہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا فیتھ جو ہیں یا ان کا عقیدہ نظام انصاف پہ کمزور ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وکلاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ گویا اتنی بڑی عدالت جو ہیں وہ کسی شخص کو قانون سے ماوراء کوئی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کل سپریم کورٹ کا واقعہ، جس کے نتیجے میں انہوں نے کل خفیہ طور پہ ایف آئی آر درج کی ہیں۔ اس ایف آئی آر میں آج میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہیں۔ اس پہ میں اپنا موقف اب دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی ہے۔ جو پولیس افیشل یا کانسٹیبل جو ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچا، اس وقوعے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے ان کو منع کیا گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، اور جس پر ان کے اور میرے جونیئر کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جو ہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوا، ایک ناکے سے گزرنے کے بعد جہاں پہ وکلاء سے نام پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو پارکنگ ہیں یہ وکلاء کی پارکنگ ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ جو ہے اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں، تو میں جب اندر گیا تو جو ہی میں نے گاڑی دوسرے ناکے جہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی، یہ شخص پیچھے سے آیا، اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی، اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا، اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں، اور ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ کی۔ میرے جونیئر ان سے گتم گتا ہوئے، جس پر میں ان کو گلو خلاصی کے لیے گیا تو اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس کے بعد یہ واقعہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا۔ یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ تعاقب کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد نے ان کو تفویض کی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے پلان شدہ تھا۔ اس کے تائید میں 2-3 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ان سپاہی کو میں نہیں جانتا ہوں اور نہ کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن ہوا۔ یہ حضرت جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا کر رہے تھے جبکہ یہ کہتے ہیں میں پولیس لائن میں ہوں؟ دوسری بات، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے، ان کو کارڈ جاری ہونا تھا۔ یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے۔ اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ایف آئی آر میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی، تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے
یہ وہی افنان اللہ کی FIR کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہیں وہ جھوٹے FIRs کرنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے۔ تو یہ شخص جو ہیں یہ بعد میں گڑھ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا۔ اب کسی شخص کو چونکہ اقدام قتل کی FIR ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے، کوئی منظریہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت FIR میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا منظریہ ہیں، کیا موٹیو ہیں، محرک کیا ہیں۔ پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا، گالیاں نکالتا ہوا، دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی، جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا۔ مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے، پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے، پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے۔ تو یہ گالیاں نکالتے ہیں، کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں، اس طرح جرم کریں۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر، ویڈیو بنانے والا اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر، آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا، اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس FIR کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے، الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تانا سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً۔ ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 22 کرتے ہیں، پرچے درج نہیں ہوتے۔ ان حضرت کا پرچہ 506، 324، 352 کے تحت درج ہوتا ہے، اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس FIR کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس FIR کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ IG اسلام آباد ہیں، جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو۔ اسلام آباد میں کتنے PTI کے ورکرز اٹھائے گئے۔ اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر۔ انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ سیف کاٹا، 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا، جس کے حوالے سے IG اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا، جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں۔ پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں، جس میں سے ایک کیس میں DC اسلام آباد اور SSP اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے پاکستان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا، اور یہ فیئر
اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لیں، آپ پرچہ کریں گے، میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا، جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف فرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا۔ ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں، 300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں، اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہیں کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا، لاست آزاد اتورا دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے، لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز تمام سیاسی نوعیت کے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کا کام آسان بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح یہ کمزوریوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے نظر بند رکھا گیا ہے۔ لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلاء۔ ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں۔ شنید ہیں کہ خان کو جو ہے فیصل آباد میں ایجنسی کے دفتر پہ اٹیک میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی شنید ہیں کہ وہ خان صاحب کو جو ہے مزید تکلیف دینے کے لیے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت ساروں کی شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوں گے، پشاور میں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں۔ تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی دستبستہ عرض گزار ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور جب وہ کیس لگے گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو تب تک کہیں گے جی ان کے پاس تو اپیل کا حق ہے، وہ تو ان کے ٹرائل ہو گئے ہیں۔ تو لہذا چیئرمین عمران خان، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے پارٹی کے فالوور، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وقتی طور پر ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے۔ 26 تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی میں انشاءاللہ کنونشن شروع کرے گی۔ ہم عدالتوں کے سامنے بھی گئے ہیں، کورٹس کو کہا ہے کہ جی اے این پی، جماعتی اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے ورکر آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم جو ہے مزید جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو حکم نامہ جاری کرتی ہے
تو پاکستان تحریک انصاف پہلے کے پی سے آغاز کرے گی اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے، الیکشن ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے، ہمارے امیدوار، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مستحکم امیدواروں کو فیلڈ میں اتارے۔ آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا، کل اس بندے نے آپ کا پیچھا کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے اسے منع بھی کیا، وہ نہیں ہٹا، آپ 4-5 لوگ وہاں پر موجود ہیں ویڈیو میں بھی، اس کو پکڑ کر آپ نے پولیس کو بلا کر اس کے حوالہ کیوں نہیں کیا؟ دستگربار ہونا بھی تو احاطہ عدالت میں ایک مناسب چیز نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اور پھر 4-5 لوگ اس کو مار رہے ہیں، ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ لوگ سارے آپ کے ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی تھے وہاں پر جو صرف آپ کا نام استعمال کر کے اس کو پیٹ رہے تھے؟ یہ ویڈیو چونکہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سب نے دیکھی ہوگی تو یہ 4-5 ذرا مبالغہ ہے، اس میں 2 لوگ جو ہیں میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو 3، لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کے لیے آ گئے تھے، وردی میں موجود تھے اور انہوں نے میرے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو لہذا ہم 3 تھے وہ 4 تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا، وہاں تک پہنچنا، یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ تھا، تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑتی۔ تیسری بات، عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں، اور جہاں ہم صبح شام ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزرتی ہے، تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پرچات میں ہے اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اترتی گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مسلح ہے، تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ سر جھکا کے چلا جائے؟ اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے، تو میں کیوں کر جو ہے سر جھکا کے آگے جا سکتا؟ جو شخص دیکھیں، یہ سب پاکستانی سمجھ لیں، کل اے آر وائی اور جیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہے اس کی دلائی کر دی۔ اب یہ آپ کی صحافت ہے، یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا، آپ نے میرا ورژن نہیں لیا، آپ نے مجھے ویلن کے طور پہ پورٹرے کیا۔ ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمیٰ میں میرے پیچھے آ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو روکا نہیں جاتا ہے، اس کا کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے، اور آپ مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں سر جھکا کے چلا جاتا؟ اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے۔ جو بھی گالی دے گا، جو بھی ہو، آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا، اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے۔ آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت کتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے، اور ایک بات اور، مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں، تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں۔ آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا، اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے۔ یہ آئے دن پرچے، آئے دن یہ مار داڑ، یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ، آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہے اسلام آباد میں جو ہے اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا۔ کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی بی کا بندہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا، تو ذرا کنفرم کر لیں کہ وہ ایف آئی آر سے پتہ چلا کہ وہ پولیس کا، پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں، ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں، وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا، لیکن پولیس کے بندے کا لائن میں تمہاری وہ، چونکہ یہ لائن کا بندہ تھا، لائن والے اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 18 بندے آپ نے بلوا لیے ہیں اسلام آباد میں، دفعہ 144 لگا رہتا ہے اکثر، تو یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ پھر تو قانوناً آپ
44 इस तरह नहीं है। वो आप क्या कोई सियासी काम के लिए लोगों को जमा करते हैं, आपकी भीड़ बनती हैं। हर एक शख्स जो है उसको कानून ये हक देता है कि वो अपना दिफा करें। अगर मैं अपने दिफा के हवाले से अभी सेंसिटिव ना हो जाऊं और कल कला को जो है कोई इस तरीके से मुझे गोली मार दे, तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी, चूंकि आजकल अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी ज़ुल्म पे ज़ुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, और मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज़्यादा आगे गुजर जाएं। देखिए हाँ, या खाली हाथ हो गए, और दूसरी बात ये है कभी चपेट मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है राज, क्या है? क्या प्रैक्टिस में कहीं और मौका मिलता नहीं है तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच का नजर आता है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं? बात ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है और बड़े गम और गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं, हम शायद अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये इससे भी आगे जाएंगे। जहाँ तक मुसल्ला होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दुद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी NOC मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी है। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक़ हैं। एक पिस्तौल कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी, और मैं जो मेरे कानूनी हकूक़ हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर PTI कारकुनान की नजरें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाज़ात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? कैसे इस तमाम तर चीज़ों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस काम ही केसेस हैंडल करना है ना, ये भी एक केस है, ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब के केसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टके मार केस हैं, इनसे खान साहब के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना ये FIR मैंने कहा ना बार बार कर, 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली वो दफा दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लाख लाना तो ऐसी FIR पे। ये क्या FIR हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन FIR में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। FIR का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल की, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो हैं, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, हाथ पे गोली लगती है और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये हैं या एग्रेसर मैं हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है।
تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلح ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ پولیس میں ہے، مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ گھس گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو لہٰذا ایسے فوٹو کاپی کرنے کے جا رہے تھے وہ بھائی پولیس لائن میں ہی فوٹو اسٹیٹ کرتا نا، یہاں پہ فوٹو اسٹیٹ ہے. تو آپ دوسرا اس سے انٹرویو لے لیں، آپ اس کو. ایک چیز یہ بتائیے گا، مقدمہ درج ہو، بلکہ آپ لوگ آئی جی اسلام آباد سے انٹرویو لیں. وہ ٹائم ہی نہیں دیتے. مقدمہ درج ہو چکا ہے، آپ کو تھانے تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ جائیں گے؟ جی میں قانون کی ہمیشہ پیروی، جب اپارہ میں افنان کا ہوا تھا تو میں گیا تھا تھانے میں، میں نے خود بیان دیا تھا. تو باقی میں دیکھیں آج میں نے پری اریسٹ کرائی، میں قانون کا پابند شخص ہوں، میں کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتا ہوں. کوئی عدالتی وارنٹ ہوگا، کوئی عدالتی جواز ہوگا، میں حاضر ہوں گا، لیکن ناجائز کسی کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے نہیں دوں گا.